ایک دن یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن رسون کی خدمت میں حاضر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی قاضی صاحب سے ملنے ان کی درسگاہ تشریف لائے۔ یوسف صلاح الدین کی نظریں شخصیت نے سلطان موصوف کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ شام کے حکمران کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال ابھر رہا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی جوان ہے۔ پھر جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ دلکش شخصیت کا مالک یہ نوجوان اس کے سپر سالار نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے تو اس کا تاثر گہرا ہوا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی قاضی ابن رسون سے امور مملکت میں طویل گفتگو کر کے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم پابندی کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضری دیا کرو۔ نجم الدین ایوب کے گھر میں یہ خبر بڑی مسرت کے ساتھ سنی گئی کہ اس کے چھوٹے بیٹے یوسف صلاح الدین کو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قدرت یہ موقع کسی کسی کو نصیب کرتی تھی کہ خود حاکم وقت اسے طلب کرے، ورنہ لوگ تو اسی حسرت میں مر جاتے کہ وہ حکمران کے دروازے تک پہنچ جائیں۔ نجم الدین ایوب نے 16 سالہ یوسف صلاح الدین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قسمت نے تمہیں ایک سنہری موقع فراہم کر دیا ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہو۔ یوسف نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ فائدہ اٹھانے سے آپ کی کیا مراد ہے باب محترم؟ یہی کہ حاکم کے مزاج کو پہچانو اور ہر وقت اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو تاکہ ایک دن بڑے منصب پر پہنچو اور بڑے جاگیردن بن جاؤ۔ باب محترم، مجھے یہ دربارداری کی رسمیں اور مصاحبت کا یہ انداز پسند نہیں۔ یوسف صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں جواب دیا، میں علماء کی مجلسوں میں اور کتب خانوں کی پرسکون ماحول کا دل دادا ہوں۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین حیرت زدہ رہ گیا، تو پھر کیا تم سلطان کے دربار میں حاضری نہیں دو گے؟ میں دربار میں حاضری دوں گا، مگر اس لالچ میں نہیں کہ مجھے بڑے عہدے اور منصب اور جاگیرداری حاصل ہو جائیں۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے سے عالمانہ شان جھلک رہی تھی کہ آخر وقت قاضی ابن رسون جیسے عالم کا ممتاز ترین شاگرد تھا۔ میں صرف اس لیے دربار میں جاؤں گا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے ہمارے گھرانے پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین چلا گیا۔ بیٹے کے اس جواب نے نجم الدین کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زبیدہ نے شوہر کو خیالات میں گم پا کر پوچھا۔ تم نے اپنے بیٹے کا جواب سنا؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے ہلکی سی تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے اسی جواب کی امید تھی۔ زبیدہ کے لہجے سے انتہائی مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ نے یوسف کی شدت احساس دیکھی اور اس کے جذبہ غیرت کا اندازہ کیا۔ اگرچہ وہ اس وقت بہت کم سن تھا، لیکن اسے ابھی تک سلطان مرحوم کے احسانات یاد ہیں۔ میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں؟ نجم الدین ایوب کا لہجہ نہایت خشک تھا۔ ایک باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اونچے سے اونچا مقام حاصل کرے، لیکن یوسف کے جواب نے مجھے مایوس کیا ہے۔ آخر اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جسے سن کر آپ اپنے دل میں گرانی محسوس کر رہے ہیں؟ زبیدہ کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کی طرفداری کر رہی ہے۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوانوں جیسا جوش نہیں دیکھ رہا۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ وہ 16 سال کی عمر میں بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے، ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار۔ کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور زبیدہ اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ جب پہلے دن یوسف صلاح الدین نور الدین زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر امراء کی سب سے اگلی قطار میں بٹھایا گیا۔ سلطان کے سارے امراء تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سن رسیدہ بھی۔ ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم عمر نہیں تھا، اس لیے ان تمام سرداروں نے ایک 16 سالہ نوجوان کو اپنی صف میں بیٹھا دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرکوم بھی تھا جو فطرتاً حاسد اور کینہ پرور تھا۔ اس نے یوسف صلاح الدین کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی اس کرم نوازی پر پیچ و تاب کھانے لگا۔ مگر یوسف صلاح الدین درباری امراء کے جذبات اور قیاس آرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی یوسف صلاح الدین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے امراء تو خاموش رہے، مگر امیر ابن مرکوم سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا، آخر آپ اس نوعمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں جس کے باعث دوسرے امراء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟
سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر ابن مرحوم کی طرف دیکھا۔ ہم نے کسی امیر کی حق تلفی کی؟ سلطان کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان سے زیادہ رعایا کے حقوق ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ امیر ابن مرحوم نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ہم نے اپنے کسی امیر کو اس منصب سے ہٹایا ہے؟ اب کی بار سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرحوم حاسد و کینہ پرور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر و عیار انسان بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی سلطان کے بگڑتے ہوئے تیور کا اندازہ کر لیا، اس لیے لہجہ بدل کر بولا، سلطان محترم سے زیادہ اپنے امراء پر بارش کرم کرنے والا کون ہوگا؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہماری بے توجہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے؟ سلطان کی آواز مزید تلخ ہوئی۔ امیر ابن مرحوم گھبرا گیا، مگر اس کی عیار ذہن نے فوراً ہی نئی کروٹ لی اور بگڑتی ہوئی بات کو سنوارنے کی کوشش کی۔ وہ سلطان کے رعب و جلال سے ڈرتے ہیں، اس لیے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں پاتے۔ رہا غلام تو وہ دل و جان سے سلطان ذیشان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی تھی، مگر ابن مرحوم کے دل میں یوسف صلاح الدین کی طرف سے گرا پڑ گئی تھی۔ وہ اس خاموش طبع نوجوان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ پھر ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے تنہائی میں یوسف صلاح الدین سے پوچھا، کیا تم چوگان کھیلنا جانتے ہو؟ سلطان محترم، مجھے شاہ سواری کا فن آتا ہے، میں اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوسف نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کی، میں چوگان کا دل دادا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ مردانہ کھیل بھی ہے اور مجاہدین کے لیے ایک قسم کی عبادت بھی، اس لیے تم بھی چوگان کھیلا کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کو عشق کی حد تک چوگان کے کھیل سے دلچسپی تھی۔ اسی دلچسپی کو دیکھ کر ایک دن کسی بزرگ نے انہیں بھرے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا، کسی مسلمان حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک فضول کام میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ بزرگ کے اس سوال کا جواب سنا اور پھر نہایت نرم اور شیریں لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ شاہد ہے، میں اس کھیل کو دل کے واسطے نہیں کھیلتا۔ چوگان میرے لیے ایک ورزش ہے، کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا کسی دشمن پر اچانک حملے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا جواب سنا اور بڑے والہانہ انداز میں بولا، اللہ سلطان کی عمر دراز کرے، شاید ہی کسی حاکم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کھیل کھیلا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف صلاح الدین کو چوگان کھیلنے کا مشورہ دیا۔ قدرتی طور پر یوسف بہترین شاہ سوار تھا، نتیجتاً اس نے چند ماہ کی محنت کے بعد چوگان جیسے مشکل کھیل میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ پھر ایک دن سلطان نے اپنے تمام امیروں کو میدان میں جمع کر کے حکم دیا، تم لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج تمہارے فن کی سپاہیگری کا امتحان ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے امراء کے دلوں کو جوش اور ولولے سے بھر دیا۔ یوسف صلاح الدین بھی چوگان کے اس مقابلے میں شریک تھا۔ اپنے امیروں کو حکم دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اس نوعمر کھلاڑی سے بھی مخاطب ہوا، یوسف آج تمہاری بھی آزمائش ہے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ سلطان نور الدین زنگی کا کوئی سالار یا امیر اس کھیل میں یوسف صلاح الدین کی برابری نہیں کر سکتا۔ مقابلہ ختم ہوا اور تمام امراء نے بیک زبان یوسف صلاح الدین کی تعریف کی اور سلطان نور الدین زنگی کی پیش بینی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑا سپہ سالار ثابت ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت سے یوسف صلاح الدین کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری نظریں جس منظر کو دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یوسف صلاح الدین کے لیے سلطان کی زبان سے یہ ستائشی الفاظ سن کر امیر ابن مرحوم کے سینے میں حسد کی آگ پوری شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی اور اس کا سرخ چہرہ کچھ دیر کے لیے سیاہ پڑ گیا۔ ان دنوں نجم الدین ایوب شہر سے باہر تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگان کے مقابلے کی تفصیلات سنائیں تو وہ فرط مسرت سے چیخ اٹھا، مرحبا میرے بیٹے یوسف، تمہیں یہ شاندار کامیابی مبارک ہو۔
یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین یوسف کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سلطان کے احترام کے پیش نظر وہ ہر بار اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لیتا۔ کچھ دیر تک تو سلطان اس کے طرز عمل کو سمجھنے سے قاصر رہے، مگر پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یوسف صلاح الدین قصداً یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس خیال سے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، یوسف، اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں، سخت ترین حریف ہوں۔ اپنی پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان کا حکم سنتے ہی یوسف صلاح الدین نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور ولی شام کو مقابلے میں شکست دے دی۔ یہ سلطان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنی شکست پر ناراض ہونے کی بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر یوسف صلاح الدین کو ایک خلعت عطا کی۔ پھر ایک دن یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یوسف سلطان کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے کہ یکایک یوسف صلاح الدین کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بھی دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے خدمتگار دوڑ پڑے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی فوراً ہی اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی اور بھاگتے ہوئے یوسف صلاح الدین کے پاس پہنچے۔ یوسف کا گھوڑا جس انداز میں زمین پر گرا تھا، اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمتگاروں نے یہی اندازہ کیا کہ گھوڑے کے ساتھ سوار کو بھی شدید جسمانی نقصان پہنچے گا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا، مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی گھبرائے ہوئے یوسف صلاح الدین کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے سہارا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اللہ کے فضل اور کرم اور سلطان عادل کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی بے چینی کے ساتھ یوسف صلاح الدین کے پورے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں یوسف کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر اس کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ یوسف یا تو اس کا حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی یہ توجہ اور اضطراب دیکھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی التفات کو بھی فراموش نہ کر سکوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی اس عنایت خاص کو کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تم میرے دست و بازو ہو یوسف۔ پھر یوسف صلاح الدین گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا، جس کی ہڈیاں تو سلامت تھیں مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے وفادار ساتھی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے ناحق میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف صلاح الدین کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور یوسف صلاح الدین کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں یوسف صلاح الدین کے لیے دعا یا اشعار پڑھے۔ تم کسی عمدہ گھوڑے کے لڑکھڑانے پر حیرت کا اظہار نہ کرو، جبکہ اس کی پشت پر تم جیسا مرد سخی سوار ہو۔ تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان نور الدین زنگی پر پڑی تو وہ سلام کرنے کے لیے جھکا، اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لغزش کو معاف کر دو، کیونکہ بڑا بخشش کرنے والا لغزش کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے، اور تم حاسدوں کی آنکھوں اور ان کی برائیوں سے بچو۔ میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظر بد کا اثر نہ ہو اور تم نور الدین شاہ عالم کے لیے سلامت رہو اور ہر قسم کے حادثات میں ان کے معاون اور مددگار رہو۔ سلطان نور الدین زنگی یہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب کو قیمتی خلعت عطا کی گئی اور اس کے ساتھ یوسف صلاح الدین کو مصاحب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سلطان کے اس اعلان سے اکثر درباری یوسف صلاح الدین کی قسمت پر رشک کرنے لگے، مگر ابن مرکوم کی حسد کی آگ کچھ اور ہی شدت سے بھڑکنے لگی۔
جوسلن ثانی، جسے نور الدین زنگی نے اندھا کر کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ دن رات زنداں کی دیواروں سے سر ٹکراتا اور گریہ زاری کرتا رہتا تھا۔ اے خداوند خدا، تو نے صلیب کے بندوں کو کیسا تنہا چھوڑ دیا؟ جوسلن ثانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قید خانے میں گونجتی رہی اور پھر دم توڑ دیتی۔ بظاہر یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، مگر عیسائی دنیا نے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ایڈیسیا کی عبرتناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر نمودار ہوا، جو اسلام دشمن میں گاڈفرے جوسلن ثانی اور بالڈون سے بھی آگے تھا۔ بالڈون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلم گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ گاڈفرے کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے اور پوری مشرق کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے رون ڈالے، مگر اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا اور 18 جولائی 1100 کو فرشتہ اجل نے اس کی سانس گزب کر لی۔ مرنے سے ایک دن پہلے گاڈفرے نے اپنے چھوٹے بھائی بالڈون کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے، اور گاڈفرے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔